سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب کا عنوان ہے اللہ کا ادب بیان ہوا، بندوں کے حقوق کا ادب، بندوں کے حقوق کا ادب، حقوق العباد کا ادب. فرمایا حضرت شیخ حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آداب کی دوسری قسم حقوق العباد کے آداب ہیں. ان آداب کی بجا آوری کی صورت یہ ہے کہ مخلوق خدا پر کسی طرح بے ادبی نہ کرے، اور اس کی عملی شکل یہ ہے کہ جو قول یا فعل اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بھی بات، کوئی بھی کام ہو تو اس کا زبان سے اظہار کرے، نہ کسی کو سنائے. دوسرے یہ کہ زیادہ نہ کھائے تاکہ بیت الخلاء میں جانے کی کم ضرورت. سکون و اطمینان قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کو یاد کر سکے. بھرے پیٹ کے ساتھ نہ پرسکون ہوتا ہے، نہ قلب کو اطمینان ہوتا ہے، اور بیت الخلاء کے چکر لگتے ہیں، اور بیت الخلاء سے انسیت ہوتی ہے. وہ تو خبث کی جگہ ہے، خبائث کی جگہ ہے، پلید جن وہاں رہتے ہیں. تو جو آدمی زیادہ وقت وہاں گزارتا ہے وہ پلید جن تصرف کرتے ہیں اس کی طبیعت پر، اور پلید جن اس کی طبیعت پر پلیدیوں کا انعکاس ڈالتے ہیں اس کے دل پر، دماغ پر. اس لیے فرمایا کم کھایا کر تاکہ کم ہی اس جگہ جانا پڑے بھائی. اور دنیا کے ساتھ جی لگانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی زیادہ دیر بیت الخلاء میں بیٹھا ہو. وہ بھی اس طرح سے پلیدیاں اپنے قلب کے اندر منتقل کرتا ہے جی لگا کر. دنیا تھوڑی پاک ہے. پیٹ ہلکا ہوگا، بیت الخلاء کم جائے گا، وساوسے پلیدانہ کم منعکس ہوں گے اس کے باطن میں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سکون دل کو حاصل ہوگا، اطمینان ہوگا، اور اطمینان کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ وہ اللہ کو یاد کر سکے گا، اللہ کا ذکر کر سکے گا. تیسرے یہ کہ اپنی جن چیزوں کے غیر کو دیکھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اپنی جن چیزوں کے دیکھنے کی غیروں کو شرعاً اجازت نہیں ہے، ان کو خود بھی نہ دیکھیں. اور اس میں مثال سب سے بڑی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا 1400 سال سے خطبہ پڑھتے ہوئے امام حیا عثمان کہتا ہے. وہ اتنے حیا دار تھے، اتنے حیا، ان کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیت مقدس میں موجود ہیں. دھوتی بندی ہے مبارک، پنڈلی مبارک آپ کے یوں نظر آ رہے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں، اسی حالت میں سلام کرتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں. شاید حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تب بھی ایسا ہے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں تو آپ ایک دم سے اپنے تہبند مبارک کی چادر کو وہ ٹخنوں تک پہنچا دیتے ہیں. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا بعد میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے یار تشریف لائے، فلاں تشریف لائے تو آپ اسی حالت میں رہے، اور فلاں تشریف لائے اسی حالت میں. جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی تشریف لائے تو آپ نے ایک دم سے اپنے پنڈلی کو بھی پردہ کر دیا، چھپا دیا، مستور کر دیا. فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عثمان ہے، اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. میں نے پڑھا کہ آپ بیت نہانے کے لیے غسل خانے میں وہاں بھی تہبند باندھتے تھے،
ساری زندگی اپنی شرم گاہ پر نظر ان کی نہیں پڑی، دنیا سے جاتے جاتے بھی۔ یوں داتا صاحب فرماتے ہیں ہر مرید کو ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، پاکیوں میں پاکی، پاکی تر پاکی۔ روایت ہے کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تمام عمر، حضرت علی کے بارے میں یہاں تذکرہ ہے، داتا صاحب نے حضرت علی کا بھی تذکرہ فرمایا کہ تمام عمر اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، اور فرماتے تھے کہ جس کو دیکھنا غیروں کے لیے ممنوع و نامشروع ہے، مجھے خود بھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کتنے پاک ہے نہیں؟ اب مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کے آداب، اب لوگوں کے ساتھ رویے کی بات۔ حقوق العباد میں پہلے اپنا ذکر آیا، خود بھی بندہ ہے، اس کے حق کیا ہیں؟ اس کے حق یہ ہیں کہ مخلوق خدا پر بے ادبی نہ کرے، کوئی بات کام ایسا نہ کرے کہ نہ کہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ زبان سے اس کا اظہار کرے۔ دوسرے یہ کہ کم کھائے تاکہ بیت الخلا کم جائے، سکون اور اطمینان قلب حاصل ہو جائے تاکہ اللہ کا ذکر اور اس کو اطمینان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ یاد کر سکے۔ تیسرے یہ کہ جن چیزوں کو غیر کو دیکھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اپنی ہی ان چیزوں کو نہ دیکھے۔ اب مخلوق کے ساتھ آداب کی یہ تیسری قسم ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرے، اخلاق ہوں اس کے، انہیں کیسا لب لہجہ ہو کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے، دوسرا بے عزتی سمجھے۔ لوگوں کے لہجے ہوتے ہیں نا، میرا لہجہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لہجہ شفیق حلیم نرم ہونا چاہیے۔ کرخت لہجہ، سخت لہجہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں سے نہیں ہے۔ یہ بھی تو اتباع رسول ہے نا، کوئی نرم خلق ہو، حلیم ہو، خوش خلقی۔ اللہ پاک کو اتنا محبوب ہے اخلاق۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کمال کے درجے پر تھے، اور ہم ان کے متبع ہو کر ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں۔ آپ کے اخلاق کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ جل اسمہ نے خود قرآن پاک میں یوں براہ راست مخاطب کر کے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پر ہیں میرے حبیب۔ اتنا پسند ہے اخلاق، اخلاق، اخلاق۔ معاملات کے اندر لوگوں کے ساتھ ایمانداری کریں، ڈنڈی ماریاں باتوں میں چکر بازی نہ کریں، ہے تھے وہ تھے کوڑ موڑ ادھر ادھر، یہ نا صاف ٹھیک بات، پرفیکٹ بات، حق بات، سچ بات، صاف بات، کھلی بات، اقرار پورا صاف، وعدہ پاک بات، صاف بات، پکی سچی۔ چکر بازیاں یہ شیطان کی یاریاں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی یار ایسے کام نہیں کرتے۔ دیانتداری کے ساتھ معاملہ، صفائی کے ساتھ معاملہ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنی امانت کسی کے پاس رکھے کہ آپ کو واپس مجھے کرنا ہے، تو اس میں خیانت نہ کرے، اس کو ادھر ادھر نہ کرے۔ جب وہ شخص اپنی امانت مانگے، وہ فوراً اس کو واپس کر دے۔ اس میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کمال میں ہے کہ کفار مشرکین مانتے تھے، آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے، لیکن آپ کی اس صفت کو مانتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، اور دوسروں کی امانت کو سنبھال کر اسی حالت میں واپس لوٹانے والے ہیں، امین۔ دیکھیے کہ جب کفار مشرکین مکہ آپ کی جان مبارک کے در پہ پڑ گئے، تو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ ہجرت کر جائیے، مدینہ کو جائیے۔ حکم ہوا تو پھر رب کے حکم سے شہر مکہ، فرمایا بہت مجھے پیارا ہے، لیکن کیا کریں کہ حکم الہی، وہ شہر جس میں پیدا ہوئے، بچپن گزارا، لڑکے ہوئے، جوان ہوئے، اس طرح چھوڑنا آسان نہیں ہوتا بھائی، اپنا گھر، اپنی بستی، اپنا شہر، امر الہی ساری چیزوں پر قربان نہ، تو پھر ہجرت میں جب نکلے تو پھر فکر رہی ہے کہ لوگوں کے مال تو میرے پاس ہے۔ اے علی، میں ابا بکر چلتے ہیں سوئے مدینہ،
اب یہاں پیچھے جو لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں تیرے سپرد کر کے جاتا ہوں، تو ان کو واپس لوٹا دینا۔ کن کو؟ وہی دشمن جو تار لگائے بیٹھے ہوئے کہ نکلے تو خدا نہ خواستہ اس پاک ذات کو ہم شہید کرتے ہیں، تلواروں سے مبارک گردن آپ کی اڑاتے، اور آپ انہی کے مال کی فکر کر فرمائے علی ان کو واپس کر دینے ہیں پیچھے، ہمارے ذمہ نہ کچھ رہ جائے۔ یہ ہے امین، وعدہ کرے تو بدعہدی نہ کرے، زبان دی بات کی پک ٹھک ہے، پھر نہ پھرے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب لوگوں سے بات کرے ترش کلامی نہ کرے، ترش کلامی سمجھتے ہیں نا، ترش فارسی کا لفظ ہے، بلوچی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو کھٹے کو بولتے ہیں، کھٹا، کھٹا لہجہ ایک تلخ لہجہ ہوتا ہے، یعنی کڑوا لہجہ، دونوں لہجے اچھے نہیں ہیں۔ تلخ لہجے میں ڈانٹ کا رنگ ابھرتا ہے، اور ترش لہجے میں کسی کی ہتک، بے عزتی، توہین کا پہلو نکلتا ہے، بیزاری والا لہجہ۔ شیریں کلامی کرے، نرمی سے گفتگو کرے، تاکہ لوگوں میں باہم موانست اور محبت بڑھے، انسیت بڑے آپس میں، بندوں میں، لوگوں میں آپس میں محبت بڑھے، مانوس ہوں ایک دوسرے سے، حب رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ، معاملات میں درستگی اور استواری رہے، ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ، لین دین، بات چیت، قول قرار، لہجہ سب کو درست رکھے، لہجہ نرم رکھے، حلیم رکھے، شفیق رکھے، اخلاق کے ساتھ بات کرے، نرمی کے ساتھ بات کرے، امین بنے، سچا بنے، وعدہ کرے پورا کرے، نہیں کر سکتا وعدہ نہ کرے، زبان دے قول نبھائے۔ یہ آداب ہیں ڈیلنگ کے مخلوق کے ساتھ، جو اللہ اور رسول نے دیے اور پسند کیے ہیں ان کو، اور اسی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ پھر آداب صحبت سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، مجلس نشست کرنا، اس کو صحبت کرتے۔ ابھی یہ ہم سب بیٹھے نہیں، یہ ہم ایک طرح سے یہ ہماری صحبت ہے، ہماری یہ مجلس ہے، صحبت ہے، اس کے بھی آداب ہیں۔ آداب صحبت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے ملاقات کے وقت، لوگوں سے ملاقات یا مجلس میں بیٹھ کر نازیبا نامناسب گفتگو، ناپسندیدہ حرکات، بد تہذی بھی نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، غیبت نہ کرے، ٹھٹھولی نہ کرے، ہنسی مذاق نہ کرے، گندے الفاظ، گالیاں، ایسے عنوان نہ کرے، اچھی تہذیب کی گفتگو کرے، تعمیری اصلاحی بات کرے، ورنہ بہتر ہے خاموش رہے۔ نازیبا نامناسب گفتگو، ناپسندیدہ حرکتیں ناپسندیدہ، مجلس میں بیٹھا ہے ناک میں انگلی ڈال دی، ناک صاف کر رہا ہے، بہت ساروں کو کراہیت ہوتی ہے۔ ہم نے تو بزرگوں کی مجلس میں اتنی نزاکت دیکھی نا، کسی نے اگر ڈکار نکالتے وقت، ڈکار تو فطری چیزیں آتی ہے انسان کو، اس کے ساتھ بعضوں کی عادت ہے آواز بھی شامل کرتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے نا میں آواز کو خام خواہ نکالوں، ساتھ آواز ساتھ نکالتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں چھینک آتی ہے، چھینک کی حد تک ہے، لیکن بعض تہذیب نہیں ہے، یہی تو نامناسب طریقے نا، ایسی نامناسب حرکتیں جس کو بولیں، وہ چھینک کے ساتھ اس نے آواز ملا لی۔ سمجھ رہے ہیں، سنے ہوں گے، میں کیا نہیں مثال کیوں دوں، نہیں۔ جمائی لیتے ہیں، جمائی ہوا ہے، ہوا کا اخراج ہے، لے کے پھر چھوڑنا، اچھا اس میں بھی ہم نے دیکھا لوگ اپنے آواز کو شامل کر لیتے ہیں، یہ تہذیب نہیں ہے، یہ انداز شیطان کو پسند ہے، رب کو پسند نہیں ہے، رسول کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا یہ سمجھو کہ انسانوں کا طریقہ نہیں بھائی، یہ جانوروں کا کوئی طریقہ نہیں۔ ہم نے تو ایک شخص کو دیکھا، عادی ہے نا، عادی، نماز میں اس کو جمائی آئی ہے نا نماز میں، اب نماز میں آواز نکالنے سے نماز، بات کرنے نماز ٹوٹ جاتی ہے، آواز کوئی نکالنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اب وہ عادی ہے نا ساری زندگی، وہ جمائی بھی آواز بھی ساتھ، نماز میں بھی آواز کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہوں، امید ہے سمجھ میں بات۔
چھینک آئی ہے، چھینک، یہ ہو گئی چھینک، اس میں آواز انکلوڈ نہیں ہے. ڈکار آئی، آواز انکلوڈ نہیں ہے. جمائی آئی، جمائی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ منہ پر ہاتھ رکھو. اب نام رساخت یہ کہ اپنا منہ ایسا کھول دیا، دانت مانت پیلے شیلے جیسے ایسا دکھا دیا اپنا، جیسے گدھا اونٹ. چھینک آئے، جمائی آئے، ڈکار آئے، کوئی بھی منہ پہ ہاتھ رکھنا، وہ بھی دایاں ہاتھ سیدھے رخ سے. اور اگر دایاں ہاتھ مصروف ہے، کوئی معذور ہے، کوئی اس میں خرابی ہے، پٹی ہے، بندھا ہے، زخمی ہے، بایاں ہاتھ اس کا پھر سیدھا رخ نہیں، کیونکہ سیدھے رخ سے تو وہ اپنی پلیتی کو دھوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تہذیب ہے نا یہ. پھر الٹے سائڈ پہ منہ پہ رکھے، اپنا کھلا منہ لوگوں کو نہ دکھائے. مجلس کی بات ہو رہی ہے. اور جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو پھر یہ خیال کرے اللہ مجھ کو، میرے افعال کو، حرکات کو دیکھ رہا ہے. میری جمائی، میری چینکیں، میرے ڈکاریں، میرے ناک میں انگلیاں. وہ کل یہاں آج کا رشتہ دار یہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ موبائل پہ قرآن پڑھتا ہے، عادت ہے یہاں موجود ہے پھر بھی موبائل پہ قرآن پڑھتا ہے. ادب یہ نہیں ہے. پھر ساتھ وہ انگلیاں چٹکا رہا تھا. اب میں نے اس کو دیکھا، بڑا چپ چاپ بندہ رہتا ہے، سارا دن چپ ہے، بولتا ہی نہیں ہے. اب میں نے کہا اس کو بول، اس کے نفس کو تکلیف ہوگی کہ بھائی مسجد میں انگلیاں چٹکاتا. میں نے عالم دین کو پرسوں دیکھا مسجد میں انگلیاں چٹکا رہا تھا، نوجوان تھا. میں نے دل میں اس کو کہا، ہم تو چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے استاد نے ہم کو پڑھایا ہے، 7-8 سال کی عمر میں مسجد میں انگلیاں نہ چٹکا ہوئی نہیں، ٹک ٹک ٹک. میں نے تو ایسے بھی دیکھے کہ اللہ کا ادب ہے نا یہ. اب دعا مانگ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، پکڑے ٹکڑا 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 ٹکڑا. میں نے پرسوں دیکھا ایک کو نماز میں، جامع میں، زہر میں، وہ ٹکڑا ٹکڑا کر رہا ہے نماز. دل میں نے کہا بابا تم اللہ سے مانگ رہا ہے یا یہ تم اللہ کو اپنی ٹاکوڑے سنا رہا ہے؟ لیکن یہاں بات کرنا ایسا ہے نا، وہ بس لوگ غصہ کرتے ہیں، کاٹ کھانے پہ آتے ہیں. اصلاحی بات لوگوں کو پسند نہیں ہے، کیونکہ باتیں نفس پر گران ہوتی ہیں. ایک نے نلکا تیز چلایا تھا، میں نے کہا اس کو بابا کم کرو پانی دے، بولے چھوڑو تم اپنا کام کرو. ایک کو میں نے بولا ذرا آگے ہو جاؤ مسجد میں، نماز میں پیچھے ذرا ہو رہے پاؤں برابر کر سب کو، ایسے میرے ہاتھ کو کیا، صحیح ہے صحیح ہے. تو اس لیے غصہ کرتے ہیں، لیکن جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو ان چیزوں کو لینا چاہتے ہیں، ان کو تو ہم کمے سے ہے نا. اور اللہ کے ہاں جس طرح آدمی ایک پرہیبت بادشاہ کے دربار میں جائے، پرہیبت بادشاہ، ایک بادشاہ جو جلال والا ہے، صاحب کمال ہے اور فل با اختیار ہے، کسی کی ضرورت نہیں، اس کا کوئی وزیر مشیر بھی نہیں، ایسا بادشاہ خود مختار فی الکامل، اس کے دربار یہ اس کا دربار ہے. اب کیسے بیٹھنا چاہیے، نماز کیسی. اب مسجدوں میں حال دیکھو لوگوں کا، نمازیوں کا، وہ اپنا گناہ لے کر مسجد سے نکل کر جاتے ہیں، سمجھتے ہیں اس نے نماز پڑھی ہے. بادشاہوں کے درباروں میں انسان کس طرح ادب کا، احترام کا خیال کرتا ہے، اس طرح بارگاہ حق میں اس سے بڑھ کر معدب